کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بےعزتی کے نام پر جو تھپڑ ہمارے منہ پر مارا ہے چپ چاپ سہ لے۔ وہ جذباتی ہوا تھا تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں اسے مزہ چکھاؤں گا اچھی طرح کہ کسی کی عزت سے کھیلنا کسے کہتے ہیں۔ وہ رہ گیا رزاق، گولی سے اڑا دوں گا۔ میں اسے بھی آج گیا تھا، میں ان کے ہاں اچھی طرح چچا اور چچی کو سنا کر آیا ہوں۔ کوئی لاوارث نہیں تھی تم، جو اماں نے یوں چوڑو کی طرح واپس جانے پر مجبور کر دیا تمہیں۔ نبیل بھائی اماں ناراض ہیں۔ میں سوچ کر تو یہ آئی تھی کہ اگلے پچھلے سارے حساب کلیئر کرنے ہیں اب۔ اس شخص کو معاف نہیں کرنا، مگر اماں کی ناراضگی کمزور کر رہی ہے۔ مجھے صرف حلا چاہیے اور بس، کوئی بدلہ نہیں لینا اس سے۔ اللہ پر چھوڑ دیا ہے سارا فیصلہ۔ وہ دونوں کو پوچھے گا۔ رات اچھی طرح اسے سنا دیا ہے۔ حلا کا مقدمہ تو میں دائر کرواؤں گا ہی، ساتھ ہی تمہیں اغوا کرنے اور زبردستی نکاح کر لینے کا مقدمہ بھی درج کرواؤں گا۔ اسی وقت اماں بھی ان دونوں کے پاس چلی آئی تھی۔ نبیل کے خیالات سن کر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، جو گزر گیا اس پر مٹی ڈالو۔ تم دونوں کچھ نہیں کرو گے۔ تم نے سوچا ہے طلاق لے کر یہ کیا کرے گی؟ اس بچے کے ساتھ کیسے رہے گی؟ اور شارق وہ بچے کو لینے دے گا اسے؟ ہاں تو بچہ اس کا ہے، وہ اپنے پاس رکھے، ہمیں کیا کرنا ہے بچہ لے کر؟ جیسا باپ ویسا بیٹا ہوگا۔ نبیل بھائی نے تنفر سے کہا تو نویرہ کا دل کانپ گیا تھا۔ میں بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، بچہ لوگی پھر ادھر نہیں رہنا۔ نویرہ کے یوں جذباتی ہونے پر اس نے اندر کا سارا ابال اسی ایک جملے میں سمو کر اس پر ڈھیل دیا تھا۔ چلی جاؤ اس کے پاس، میں رات بھی اسے فون پر کلیئر کر چکا ہوں۔ اگر وہ کورٹ کچہری کے بکھیروں میں بچنا چاہتا ہے تو طلاق کے پیپر بھیج دی، ہم بچہ دے دیں گے۔ اگر تم نے بچے کو رکھنے کی ضد کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر یاد رکھنا بچے کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ وہ تو نبیل کو سمجھانے آئی تھی، مگر ادھر تو ایک اور ہی نیا مسئلہ نکل آیا تھا۔ وہ لب بھیج کے، پھر میں حلا بھی نہیں لوں گی۔ میں کوئی بے جان انسان نہیں ہوں کہ دوسروں کے لیے اپنی بینٹ دیتی رہوں۔ معصب میرے پاس رہے گا۔ اماں کے لیے میں نے اس شادی کو قبول کر لیا۔ اماں کے کہنے پر میں دوبارہ اس گھر میں جانے پر مجبور ہوئی۔ اب میں کسی اور کے کہنے پر کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو میں بچے سمیت قبول ہوں تو ٹھیک، ورنہ زندگی میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، مزید صحیح رشتوں کی پہچان ہو رہی ہے مجھے اچھی طرح۔ یہ میری آزمائش ہے یا آپ لوگوں کی؟ مجھے نہیں پتا، غصے سے کہتے کہتے ایک دم اس کی آواز بھر گئی تھی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، حلا کے بعد تمہیں بچے کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ نبیل بھائی کے الفاظ پر وہ کئی ثانیہ تک چپ چاپ انہیں دیکھ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ سب بھول بھال جائیں۔ کیسی حلا، کیسا بچہ، میں جس حال میں ہوں مجھے جینے دے۔ میں ایک بار اپنی زندگی کو برت چکی، مزید کی نہ ہو ہوس ہے نہ خواہش۔ خدا کے لیے ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بچے سے دستبرداری کی بات کی تو میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ معصب سو رہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سے تھپتھپاتے ایک دم رو رہی تھی۔ اگر شارق زمان کے رویے میں تھوڑی سی بھی ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس ہوتا تو وہ جھک جاتی، اپنی انا کو مار لیتی، مگر اب وہ کیسے جی لیتی؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا حوصلہ، صبر اور استحکام آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے۔ ذہنی طور پر وہ کمزور ہو رہی ہے، اور وہ شارق زمان کے معاملے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ سعید احمد نے فرا کے رشتے کے لیے جب سے ہاں کہی تھی، طاہرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کسی نہ کسی طرح انکار کروا دے، مگر کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس دن بے نفیس آپا اور جمال بھائی آئے تھے، وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ چائے پانی کا معدہ نے ہی ان سے پوچھا تھا۔ سعید احمد کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ خاموش تھے۔ آپا لوگ باقاعدہ رسم کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے میں وہ دونوں میاں بیوی مشورے کے لیے آئے تھے۔ کچھ دیر تک نفیسہ آپا طاہرہ کے منتظر رہی تھی، مگر پھر وہ خود ہی اٹھ کر طاہرہ کی جانب چلی آئی تھی۔ ان کے کمرے میں وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس بار طاہرہ دل سے یہ رشتہ قبول کرے، محض سعید احمد کے دباؤ میں نہ آئے۔ طاہرہ بیگم نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نظر انداز کرتے پہل کی تھی۔ آگے بڑھتے بستر پر بیٹھتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ طاہرہ بیگم کے تیور بگڑے تھے۔ ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، منگنی کا مشورہ کرنے آئے تھے، مگر سعید چاہ رہا ہے کہ منگنی کی جھنجھٹوں میں پڑنے کی بجائے ڈائریکٹ شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس انکشاف نے طاہرہ کے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سعید احمد ایسا کیوں کر رہے ہیں، محض ان کی ضد میں۔ تو پھر میں کیا کروں، جا کر مشورہ کرے اپنے بھائی سے، یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ غصے سے وہ چیخی تھی۔
نفیسہ اپنا دکھ سہنے دیکھا تھا۔ بیٹیوں کا معاملہ ایسے تنہا طے نہیں ہو جاتا، تم ماں ہو، ماؤں والا حق جتاؤ، انہوں نے تو حمل سے کہا تھا۔ وہ شخص ہے نا سارے حق جتانے والا، اور آپ مجھ سے یہ ہمدردیاں مت کیا کرے۔ نفرت ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں سے، ہر برباد کر کے رکھ دیا ہے مجھے، اور جب دل نہیں بڑھا تو میری بیٹی کی باری آ گئی ہے۔ وہ ان کے عمل پر غصے سے بولی تو نفیسہ آپا خاموش ہو گئی تھی۔ جائیے یہاں سے، میں اگر خاموش ہوں تو میری خاموشی کو میری مجبوری مت سمجھیے۔ وہ شخص مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ورنہ ایسا سلوک کرتی کہ ساری عمر یاد رکھتی۔ انہوں نے دل کا غبار نکالا تھا، ساری عمر خود کو عیش سے گزار لی، آپ نے بھی اور آپ کی چہیتی شائستہ بیگم نے بھی۔ ساری عمر مجھے دوزخ کی بٹی میں جھلسایا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، مگر مجھے تو ان گناہوں کی بھی سزا ملی ہے جو میں نے کیے نہیں، تو پھر میں کیوں آپ لوگوں کا لحاظ کروں؟ نکلیے یہاں سے، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ غصے اور جذبات کی زیادتی سے انہوں نے بستر سے اتر کر نفیسہ آپا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تھا۔ طاہرہ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کمرے سے باہر نکالتی، سعید احمد کی غضب بڑی آواز پر رک گئی تھی۔ وہ دروازے پر بھی ہی ایستادہ تھے۔ آپا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اس گھر میں ہو تو اس رعایت کو ہی کافی سمجھو۔ وہ غصے سے کہتے اندر بڑھ رہے تھے، سعید جانے دو، اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا۔ نفیسہ آپا نے سعید احمد کے غصے سے ہاتھ پھونکا، درمیان میں ٹوکنا چاہا تھا۔ سب سن چکا ہوں میں، انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے طاہرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ شروع ہو گئی ہیں ڈرامے بازیاں، آرام اور سکون سے میرا بیٹھنا تو گوارا نہیں ہوتا، اس خاندان کو آگے ہیں آگ لگانے۔ طاہرہ میں کہہ رہا ہوں لگام دو اپنی زبان کو، ورنہ۔ وہ غصے سے طاہرہ کی طرف بڑھے تھے، سعید احمد آپ ہر بار ایک ہی دھمکی، آج وہ بھی کر گزرے۔ میں بھی دیکھوں گی کہ کون سی قیامت آ جاتی ہے، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ مجھے اس گھر سے کیا نکالیں گے؟ میں خود بھی اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہوں گی، کرتے رہو بیٹی کی شادی حسدوں میں۔ سعید احمد کے غصے نے تو بس میں چنگاری والا کام کیا تھا، بڑا شوق ہے تمہیں جانے کا، جا کر بھی دیکھ لو۔ میری دھمکی صرف دھمکی نہیں، یہ وہ توق ہے جو ایک عمر سے میں گلے میں لٹکائے شرم اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تم نے جو اوقات دکھانی تھی سامیان کی بار دکھائی، پڑا میری بیٹی ہے، اس کے لیے میں ایسا برداشت نہیں کروں گا۔ تم اگر گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میرے لیے یہ عین مسرت کا مقام ہوگا کہ کم از کم تم جیسی بدنیت، دوغلی اور حسد عورت سے جان چھوٹی میری۔ یہ آخری کیل تھا جو طاہرہ بیگم کے ارادوں میں استحکام پیدا کر گئی تھی۔ نفیسہ آپا ڈر گئی تھی۔ ہاں چلی جاتی ہوں، میرے لیے بھی عین مسرت کا مقام ہے کہ ایک کانوں کے کچے اور شکی مزاج انسان سے جان چھوٹی، ساری عمر برباد کر دی میں نے، اب مزید نہیں۔ وہ روبرو بولی تھی خوشی سے، مگر یاد رکھنا میرے گھر سے دولت جائیداد کی صورت میں اب کچھ نہیں ملنے والا۔ تم نے اور تمہاری اس لالچی بہن نے جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا، میں بھی دیکھتا ہوں حال حال تمہیں کون قبول کرتا ہے۔ تمساحت سے وہ ہنسے تھے، طاہرہ بیگم کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ ہاں بڑا مان اور غرور ہے اپنی دولت و جائیداد پر، میں تھکتی بھی نہیں ہوں ایسی دولت پر، نہ ہی میری بہن کو ایسا کوئی لالچ ہے۔ خالی ہاتھ ہی جاؤں گی؟ طاہرہ چھوڑو، جانے دو، اب اس عمر میں کہاں جاؤ گی؟ سہن نہیں کرتے بچے کیا سوچیں گے؟ نفیسہ آپا نے مداخلت کرنا چاہی تھی۔ رہنے دے آپا، آج یہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے۔ خالی ہاتھ جب اپنی بہن کے پاس جائے گی تو پتہ چل جائے گا وہ کتنے دن اسے اپنے گھر میں رکھے گی۔ اب تو اسے پڑھائیاں سمیٹ کے سوئے کوئی اور سبیل بھی نہیں دولت سمیٹنے کی۔ طاہرہ بیگم نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ چلیے آپا، یہ روز کا معمول ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی اب روٹین کا حصہ ہے۔ پریشان وہ ہو جو ان ڈراموں سے بے خبر ہو، آپ تو سب باتوں سے باخبر ہیں۔ چلیے باہر، بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ آپا کا ہاتھ پکڑ کمرے سے نکل گئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کر انتہائی غصے سے دروازہ بند کیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اب کچھ بھی ہو وہ اب ضرور جائیں گی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء اور کپڑے رکھے تھے۔ آپا لوگ چلے گئے تھے اور ان کے بعد سعید احمد بھی گھر سے نکل گئے تھے۔ علی گھر میں نہیں تھا، اوپر اپنے کمرے میں۔ جب سے یہ رشتے والی بات چلی تھی وہ ماں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اگر غلطی سے سامنا ہو بھی جاتا تھا تو طاہرہ بیگم کی زبان کی کاٹ اسے فوراً منظر سے غائب ہو جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رزلٹ آنے کے بعد اس نے کالج میں BSc میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ سعید احمد کا ارادہ فوراً شادی کر دینے کا تھا۔ سعد کا کہنا تھا وہ فی الحال اپنی تعلیم جاری رکھے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اسی لیے کالج سے آنے کے بعد پھپھو لوگوں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ طاہرہ بیگم اپنا بیگ سیدھے کمرے سے نکلی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اونچی آوازوں سے وہ صورتحال کا اندازہ تو لگا ہی چکی تھی،
مگر اندازہ نہ تھا کہ وہ حقیقت میں گھر چھوڑ دیں گی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں امی؟ وہ راہداری سے گزرتے اسے مکمل نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھی تو وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی جہنم میں۔ ان کا وہی غضیلا انداز تھا۔ آپ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ فرح کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور کو سامان گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنے باپ سے کہنا صرف اس بیگ کے سوا کچھ نہیں اس گھر سے لے کر جا رہی۔ لاکرز، الماری سب چیک کر لیں۔ ہر چیز چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ساری عمر اس بے حس بے ضمیر شخص کے لیے میں نے رول دی، اب اس عمر میں الزام لگا رہا ہے مجھ پر، بڑا گھمنڈی ہے دولت کا۔ چند جوڑے ہیں اس بیگ میں، بے شک چیک کر لو، باپ کو رپورٹ بھی تو دینا ہوگی۔ ہونا اپنے باپ کی ہی اولاد۔ غصے سے وہ بول گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس کے سامنے فرح گمسم سے رہ گئی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی اور طاہرہ بیگم گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تو وہ چونک گئی تھی۔ نویرہ کی باتوں نے نبیل پر اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ اس نے صاف صاف نویرہ سے کہہ دیا تھا اگر وہ شارک سامان سے خلا لینا چاہتی ہے تو پھر بچہ واپس کرنا ہوگا اور نویرہ کے کسی بھی سلسلے میں کدی ساتھ نہ دے گا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی تو گنجائش تو نکل سکتی ہے مگر بچے کی نہیں ہوگی۔ نبیل بھائی کے اس قسم کے رویے و ضد کے بعد وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ بچے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تو نبیل اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا کہ انتہائی حد سے گزر جانے کا۔ آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہت سی آزمائشیں تھیں۔ اس نے اپنے لیے آزمائش کا انتخاب خود کر لیا تھا اور وہ دونوں نبیل اور شارق کو مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ وہ اگلے دن بینک چلی گئی تھی۔ اکاؤنٹ میں موجود رقم کا اندازہ لگایا تھا، چند ماہ تک یہ رقم اس کے کام آ سکتی تھی اور پھر زندگی کی گاڑی خود گھسیٹنا ہوگی۔ اس نے کچھ رقم نکلوائی تھی۔ واپسی پر اس نے ایک موبائل اور سم خریدی تھی۔ شارق سامان کا دیا ہوا موبائل تو وہ کب کا اسی کے گھر میں چھوڑ چکی تھی۔ موصب کے لیے کپڑے خریدنے تھے۔ وہ مارکیٹ چلی آئی تھی اپنے موصب کے لیے کپڑے اور دیگر ضروریات کے اشیاء خریدنے کے بعد وہ مارکیٹ کی سیڑھیوں اتر رہی تھی کہ تیزی سے اوپر آتے وجود سے ٹکر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ اس لڑکی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس وجود کے ساتھ ادھیڑ عمر سے ہاتھوں نے نویرہ کے ہاتھ سے گر جانے والے شاپرز اٹھا کر اسے پکڑائے تھے۔ اور اس زرش ہو تم؟ سنبھلنے کے بعد نویرہ اس لڑکی کو دیکھا، فوراً پہچانی تھی۔ نویرہ کا منہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ زرش نے الجھ کر اسے دیکھا۔ جی مگر آپ کون؟ میں نویرہ ہوں۔ ارے آپ کیسی ہیں آپ؟ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ آپ سے مل لوں مگر فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ زرش پہچان کر فوراً ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آئیے کسی جگہ چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ زرش کے کہنے پر وہ دونوں مارکیٹ کے سامنے بنے چھوٹے سے کیفے میں چلی آئی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھا۔ وہ دونوں لیڈیز والے حصے میں آ بیٹھی تھی۔ نویرہ نے چادر چہرے سے ہٹا دی تھی۔ لاہور اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، میں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اب ادھر ہی ہوں۔ سمیان تو اسلام آباد یا کراچی میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہفتے میں ایک بار چکر لگا لیتے ہیں۔ اکیلی ہوتی ہے؟ نویرہ کو تعجب ہوا تھا۔ نہیں، چوکیدار کی پوری فیملی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں آج کل کسی لڑکی یا آیا کی تلاش میں ہوں جو جہاں کی رہائشی ہو، سلجھی اور سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ باہر آتے جاتے مجھے مشکل ہوتی ہے، ڈرائیور کی موجودگی کے باوجود مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ سمیان بھی کہہ رہے تھے کہ میں آیا دیکھ لوں، وہ آ جائیں گے تو فائنل کریں گے۔ آپ کی نالج میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ضرور۔ نویرہ نے احلاقاً ہمی بھر لی تھی۔ ان دونوں نے اس کیفے سے چائے ہی پی تھی۔ زرش نے کچھ چیزیں لینی تھی، اس نے وہ لی تو پھر واپسی پر وہ اور نویرہ کو خود چھوڑنے آئی تھی۔ سسرال کے بجائے میکے کا ایڈریس بتانے پر زرش حیران ہوئی تھی۔ آپ نے رہائش چینج کر لی ہے کیا؟ نہیں، امی کے ہاں ہوں۔ نویرہ نے گھر پہنچ کر انہیں اندر آنے کا کہا تھا مگر زرش پھر کبھی پر ٹال گئی تھی۔ آپ کسی دن میرے گھر کا چکر لگائیے گا، آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو صرف فون کر دیجیے گا، میں خود آ کر لے جاؤں گی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ نویرہ ان کو رخصت کر کے اندر چلی آئی تھی۔ بھابھی کچن میں تھی اور اماں کمرے میں۔ وہ موصب کو سلا کر گئی تھی۔ کمرے میں پہنچی تو ماں موصب کو بہلا رہی تھی۔ آج شارق آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا کھانے کچن میں آئی تو بھابھی نے بتایا تھا۔ کیوں؟ اس نے تحلیل سے پوچھا۔ موصب کو لینے وہ چونکا بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ اماں نے کہہ دیا کہ تم گھر پر نہیں ہو، بازار گئی ہوئی ہو۔ موصب بھی ساتھ وہ غصے سے بولتا رہا تھا۔ نبیل نے شاید فون کیا تھا اسے کہ اگر وہ آرام اور سکون سے مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا تو وہ آ کر تمہیں اور بچے کو لے جائے۔ اس گھر میں تمہارے لیے تو جگہ ہو سکتی ہے مگر بچے کے لیے نہیں۔ شارق بہت غصے میں تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، اماں سے ہی الجھتا رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ موصب سویا ہوا تھا ورنہ وہ اسے ضرور لے جاتا۔ کچھ دیر تمہارا انتظار کیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ تم واقعی گھر پر نہیں ہو اور ہم سچ کہہ رہے ہیں
تو پھر وہ چلا گیا تھا، مگر ساتھ میں یہ دھمکیاں بھی دے گیا تھا کہ وہ شام کو آئے گا وہ سب کو لینے۔ یہ سب سن کر نویرہ کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کھائے پیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ شام ہونے میں 2-3 گھنٹے تھے۔ شارق کو وہ جانتی نہ ہوتی تو اس کی دھمکی کو محض دھمکی ہی سمجھتی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ شام کو ضرور آئے گا اور مہذب کو لے کر ہی ٹلے گا۔ اسے کیا کرنا تھا سوچ کر اس کا دماگ پھٹنے لگا تھا۔ سر کی نماز پڑھ کر وہ دعا مانگ رہی تھی کہ ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس نے پرس میں کھنگالا تھا۔ وزٹنگ کارڈ اس کے اندر ہی تھا۔ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوا نمبر اس نے فوراً ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم، وہی نرم و ملام شائستہ سی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، زرش ہونا؟ جی بول رہی ہوں آپ کو۔ دوسری طرف تعجب سے پوچھا گیا تھا۔ میں نویرہ ہوں، کیا تم آدھے گھنٹے میں ادھر آ سکتی ہو؟ جہاں مجھے ڈراپ کیا تھا ڈرائیور کے ساتھ؟ جی، مگر حیرت وہ اس کی عجلت پر حیران ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ایک آیا کا بندوبست ہو گیا، بس اسی کو لے کر آ رہی ہوں۔ تم جب ہمارے گھر کے قریب پہنچو گی تو بس مس کال دے دینا، اسی نمبر پر میں آ جاؤں گی بس آدھے گھنٹے میں۔ جی میں آ جاتی ہوں ڈرائیور کو لے کر، تھینکس، میں آ رہی ہوں۔ فون بند کر کے اس نے کمرے میں دیکھا وقت کم تھا۔ اس نے فوراً پیکنگ شروع کر دی۔ جو سامان خرید کر لائی تھی وہ اسی طرح شاپنگ بیگ میں موجود تھا۔ ضرورت کی ہر چیز سمیٹ کر اس نے ایک پرسکون سانس لیا تھا۔ اب صرف ایک آخری مرحلہ رہتا تھا، کاغذ قلم سمیٹ کر وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ 5 منٹ بعد زرش کو آ جانا تھا اور وہ اس کے آنے سے پہلے اس آخری تحریر کو لکھ لینا چاہتی۔ السلام علیکم نبیل بھائی، جب آپ کو یہ خط ملے گا اسی وقت میں آپ لوگوں کے دنیا سے بہت دور ہوں گی۔ گھبرائیے نہیں، خودکشی کا میرا قطعی ارادہ نہیں۔ شارق زمان مجھے جس آزما چکا ہے اور اب اس مقام پر آ کر اس سے نباہ کرنا یہ میری ناممکن اور صرف مشکل ہی نہیں، یہ میری انا اور وقار کا بھی توہین ہے۔ مجھے گمان تھا کہ سب حالات جان کر آپ ضرور میرے احساسات سمجھیں گے، مگر آپ تو اس بہانے پرانے حساب باب کرنے کے چکر میں الجھ گئے ہیں۔ بس سب کو چھوڑنا میرے بس کا کام نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے اور شارق زمان اپنی پر، تو میں خاموشی سے یہ گھر چھوڑ دوں گی، کسی ہاسٹل یا ایک کمرے کے گھر میں گزارا کر لوں گی۔ ہے نا اہم کا نہ سوچ، مگر میں یہ بھی کر گزر تھی کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے عزت کی زندگی گزارنے کا ایک راستہ دکھا ہے۔ آپ اور شارق اب اپنی ضدیں نبھائیں اور اپنی خود غرضی کے حصار میں زندگی گزاریں۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہاں؟ بے فکر رہیے گا، جہاں بھی ہوں گی میں اور میرا بچہ آپ دونوں کی پہنچ سے دور ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میں شارق زمان کو مزاج چکھانا چاہتی ہوں، اسے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بے بسی کی آخری انتہا کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کے ساتھ مل کر محسوس کیجیے گا۔ بے فکر رہیے، میں کسی رضا کے ساتھ نہیں بھاگ رہی، جہاں بھی جاؤں گی بہت عزت اور امان میں ہوں گی۔ وہ شارق زمان ساری عمر اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا اور اس کے بہانے شاید مجھے بھی۔ آپ کے گھر میں جب میرے بچے کے لیے گنجائش نہیں تو پھر میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ اللہ حافظ وقت نویرہ۔ خط لے کر اس نے پرس میں ڈالا تھا۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا اماں روٹین کے مطابق اس وقت اپنے کمرے میں نماز کے بعد وظائف میں مشغول تھی اور بابی گڑیا کو لیے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے سارا سامان صحن میں لا کر رکھا تھا۔ مصحف کو اٹھا کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے اسے دکھ تو ہو رہا تھا مگر کوئی ندامت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد زرش کی کال آنا شروع ہو گئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیگ سے ہاتھ نکال کر بھاگا لاؤنج میں آ کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اماں یا بابی کے آنے کا حادثہ تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھول کر باہر آ کر ڈرائیور کو سارا سامان لا کر گاڑی میں رکھنے کو کہا تھا۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر بغیر آواز پیدا کیے سارا سامان لا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ زرش خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے دروازہ بند کر کے وہ زرش کے ساتھ ہی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ جلد سے گاڑی نکالو یہاں سے، اس نے ڈرائیور سے کہا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ نویرہ کے ہر انداز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ زرش نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آیا کہاں ہے؟ کچھ دور آ کر زرش نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تمہیں سب بتاتی ہے، نویرہ نے اسے ریلیکس کیا تھا۔ باقی رستہ وہ خاموش ہی رہی تھی، اس نے ڈرائیور سے کہا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ نویرہ کے ہر انداز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور تھی۔ زرش نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آیا کہاں ہے؟ کچھ دور آ کر زرش نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تمہیں سب بتاتی ہے، نویرہ نے اسے ریلیکس کیا تھا۔ باقی راستہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں لا کر نویرہ کو پانی پلا کر زرش نے بغور سے دیکھا۔ اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ سب دوبارہ سو چکا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا۔ نویرہ کا ذہن بھٹک کر بار بار اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً اس کا خط بابی اور اماں نے پڑھ لیا ہوگا اور شاید بابی نے نبیل بھائی کو بھی کال کر کے بتایا ہوگا، اور شام کے بعد جب شارق وہاں جائے تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ پریشان ہیں؟ زرش کے سوال پر نویرہ کو اپنا ضبط کم پڑتا محسوس ہوا تھا۔
تمہیں آیا کی ضرورت تھی کیا؟ تم مجھے اپنی آیا کے طور پر اپنے گھر میں قبول کر لو گی؟ کچھ تو کب کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ جی۔ نویرا نے بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ ششتر سی رہ گئی تھی، اور پھر نویرا اسے سب بتاتی چلی گئی تھی، اپنی کتابیں زیست کا ورک اس کے سامنے کھولتی چلی گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ تائی اماں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ایسا دکھ کبھی کسی کو نہ ملا ہوگا، مگر نویرا کی زبانی اس کی زیست کا حوال سن کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے بچے کی جدائی نہیں۔ شارق نے صرف میرے کردار کو مسخ نہیں کیا، اس نے میری نسوانیت اور ناک کی بھی توہین کی تھی۔ میں کیسے معاف کر دوں اسے؟ مجھے پتہ ہے وہ مجھے اپنے گھر میں بسانا چاہتا ہے، مگر اس نے اپنی شرمندگی یا پچھتاوے کا اظہار تک نہیں کیا۔ وہ مرد ہے نہ، ہر طرح سے اپنی مردانگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، چاہے میری نسوانیت کا برم ختم ہو جائے۔ میں سب برداشت کر لی تھی مگر اس قدر توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رضا شارق دونوں نے مل کر میری ذات کے بہیے ادھیڑے تھے۔ تم بتاؤ میرا قصور کیا تھا جو نبیل بھائی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہ رہے تھے؟ اور زرش کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نویرا نے سوچا کہ آنسو انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، وہ کبھی نہیں روکی مگر اس لمحے اپنوں کو چھوڑ دینے اور عمر بھر کی اذیت سہنے کا کرب ایسا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زرش نے اسے رونے دیا تھا، شاید رو کر ہی اس کا جی ہلکا ہو جاتا۔ کیسا آپا کے یہاں آ کر بھی طاہرہ بیگم کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی آمد کا سبب بتا سکے۔ بس اتنا ہی کہا کہ فرق رشتے کی وجہ سے کچھ ناچاکی ہو گیا ہے، جس پر انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا اچھا کیا ہے۔ سعید احمد اور دوسروں کو مسلسل اپنی ناراضگی اور راضی نہ ہونے کا احساس دلاتی رہو۔ پیچھے سے پلٹ کر کسی نے بھی رابطہ نہ کیا تھا اور وہ منتظر ہی رہی تھی کہ سمیان نہ صحیح عثمان ہی شاید فون کر کے وجہ پوچھ لے۔ خیر تو خبر تو اسے مل ہی گئی ہوگی، مگر 2 روز گزر جانے کے بعد بھی وہی مایوسی تھی۔ پہلے دن کیسا آپ نے خوشی کا اظہار کیا تھا مگر دوسرے دن انہیں مسلسل خاموش دیکھ کر انہیں تشویش سی ہوئی تھی۔ انہوں نے کئی بار پوچھنا چاہتا مگر نہ جانے کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں بہت زیادہ تو نہیں مگر ان کو پوچھ ہی لیتی تھی، خاص طور پر اسجد آتے جاتے حالانکہ طبیعت پوچھ لیتا تھا، فکر نہ کرے سب ٹھیک ہو جائے گا کہہ کر تسلی دے لیتا تھا۔ اسجد ان سب سے ہٹ کر محتاط طبیعت کا مالک تھا، بطور خاص انہیں پسند بھی بہت تھا۔ کتنی خواہش تھی فراست کو ساتھ ساتھ دیکھنے کی، مگر تیسرے دن بھی پیچھے سے کسی نے رابطہ نہ کیا تو کیسا آپا کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ طاہرہ ناراض ہو کر یہاں آئی تھی تو سعید احمد نہ صحیح ان کی اولاد فون کر کے یا خود آ کر منا لیتے تھے۔ اس بار کسی نے بھی کوشش نہ کی تو انہوں نے طاہرہ سے پوچھنے کی بجائے بڑے بھائی کے ہاں رابطہ کیا تھا۔ اندازہ تھا کہ نفیسہ آپا نے ان سے ذکر تو کیا ہوگا، ہر کو تیسرا دن تھا طاہرہ کو گھر سے نکلے ہوئے، اور بھائی صاحب نے چھوٹے ہی کیسا آپا کو بے باؤ کی سنائی تھی۔ طاہرہ کی ساری زندگی کی بربادی کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتے غم و غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس دفعہ صورتحال خاصی سنگین ہے، ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ تیسرا دن ہے طاہرہ کو آئے مگر منہ سے بات تک نہیں نکلنے دی۔ بھائی صاحب نے فون کیا، پتہ چلا ہے سعید احمد کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی ہو۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے نہ جانے کن خیال میں غرق تھی کہ آتے ہی اسے سوال پر چونکا کیسا آپا کو دیکھا تھا۔ چلی اچھی بات ہے، آپا کو خود ہی خبر ہوگی، انہوں نے دل میں کہا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کیسا آپا کا غصہ ایک دم بڑا تھا۔ خاموش بیٹھنے سے کوئی حل نہیں نکلنے والا، مجھے ساری بات بتاؤ۔ ادھر نفیسہ سارے بھائیوں اور بہن کو ہمارے خلاف کرنے میں جت گئی ہوں گی، ساری عمر گزار دی مگر عقل نہیں آئی تمہیں۔ تیسرا دن ہے آئے ہوئے اور زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا تو کیا بتاتی وہاں اب ہے کیا؟ ساری عمر پھونک دی اس پتھر کو موم کرنے میں مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ ساری عمر ناکردہ گناہوں کی سزا جلی ہے میں نے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ ناکردہ تو نہ کہو، اس کا انداز ایسا تھا کہ طاہرہ بیگم ایک دم چپ ہوئی تھی۔ آپا، انہوں نے فوراً بہن کو ٹوکا، اب جانتی ہیں سعید احمد کے ساتھ میں کس قدر مخلص تھی۔ وہ سب کم عمری کی حماقت تھی، دل سے میں نے ان کی نہ صرف عزت کی تھی بلکہ محبت کی تھی ان سے۔ ہاں تو جواب میں اس ناقدر شخص نے کیا دیا تھا تمہیں؟ میں تو اب بھی کہتی ہوں شائستہ کا جادو تھا اس پر، اس کی کہی سنی ساری عمر تمہاری تو سچی بات پر بھی اس نے اعتبار نہ کیا، انہوں نے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا تھا۔ آپا میں تنگ آ چکی ہوں، اس عزیز سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ کتنی ہوائی سے ساتھ اسجد اور فرح کے لیے میری یہ بات سیدھی کیسا آپا کے دل پر جا لگی تھی۔ اب کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تو طاہرہ بیگم نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس روز روح کی چہچک سے بیزار ہو چکی ہوں۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے کبھی بھی روپے پیسے کا لالچ نہیں رہا۔ ہر بار وہ شخص یہی الزام دیتا ہے کہ میں پیسہ آپ پر لوٹاتی رہی ہوں۔ آپا اب تو وہ صاف الفاظ میں
جتانے لگ گیا ہے کہ مجھے دولت کا لالچ ہے جو ادھر رہ رہی ہوں۔ میری برداشت بس یہیں تک تھی۔ میں سب چھوڑ کر آگے ہوں، نہیں چاہیے مجھے اس شخص سے اب کچھ ساری عمر جو ذلت اور رسوائی سمیٹ لی ہے وہی کافی ہے۔ ہائی یہ کیا کر دیا تم نے، اور جو بینک بیلنس جائیداد تمہارے نام تھی حق مہر کی صورت میں وہ سب کیا کیا اس کا؟ یہ انکشاف سن کر وہ ایک دم بوکھلا کر پوچھنے لگی تھی۔ سب چھوڑ آئی ہوں، ایک پائی بھی نہیں لوں گی اس شخص کے پیسے سے، میں اب بڑے الزام سہ لیے۔ اب مزید نہیں، تارا بیگم کو وہی انداز تھا برسوں پرانا۔